اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ ان کے فضائل خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ ان کے فضائل بیان کرنے کے لیے بھی کم سے کم 1 گھنٹے کی ضرورت ہے، اتنے فضائل ہیں، اتنے بڑے صحابی ہیں۔ تو انہوں نے ایک موقع پر فرمایا، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء العلوم، عربی میں ہے لیکن اس کا اردو ترجمہ بھی ملتا ہے احیاء العلوم۔ اس کی ایک شرح ہے، اس کا نام ہے اتحاف السادۃ المتقین۔ وہ شرح بھی عربی زبان میں 20 جلدوں کے اندر ہے، 20 ضخیم جلدوں میں۔ تو یہ واقعہ اس کے اندر موجود ہے، حوالے کے ساتھ میں بتا رہا ہوں۔ احیاء العلوم امام غزالی کی کتاب ہے، علامہ زبیدی کی یہ شرح ہے، اس شرح میں یہ واقعہ ہے، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات لکھی ہوئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر بالفرض میری بیوی کا انتقال ہو جائے اور اللہ کی طرف سے بالفرض مجھے یہ بات بتلا دی جائے کہ 10 دن بعد میرا انتقال ہوگا، مثلا مجھے اللہ کی طرف سے یہ بات بتلا دی جائے، تب بھی میں شادی کروں گا، اس لیے کہ اس حال میں اللہ سے ملنا پسند نہیں کرتا کہ میں بغیر بیوی کے ہوں۔ اب یہ کون سے صحابی ہیں؟ صرف ان کی فضیلت میں ایک حدیث، ایک بات میں سناتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پورے قرآن میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے، یہ انہوں نے فخر کے طور پر نہیں فرمایا، یہ بات انہوں نے اس لیے فرمائی تھی تاکہ لوگ مجھ سے یہ علم حاصل کریں، میں ایسا نہ ہو دنیا سے چلے جاؤں اس علم کو اپنے سینے میں لے کر۔ بڑائی ظاہر نہیں فرمائی، فرمایا کہ پورے قرآن میں ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جس کے بارے میں مجھے یہ معلوم نہ ہو کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہاں تشریف فرما تھے، اور اس آیت کا پس منظر کیا ہے، کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں۔ ان سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والا، حدیث کو، دین کو سمجھنے والا کون ہوگا؟ تو وہ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اگر 10 دن بھی میرے باقی ہیں تب بھی میں شادی کروں گا، اس لیے کہ اس حال میں مجھے اللہ سے ملنا پسند نہیں ہے کہ میں بغیر بیوی کے۔ اس لیے کہ صحابہ جو بات بھی فرماتے ہیں نا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو حاصل ہوئی ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، لیکن وہ نسبت نہیں کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اس لیے کہ یہ بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ آپ نے یہ فرمایا، حدیث میں یہ آیا، یہ تو بڑی ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، ان کے بھی بڑے فضائل ہیں، صرف ایک فضیلت ان کی سمجھنے کے لیے ایک حدیث کافی ہے کہ ہر امتی یہ کہتا ہے کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ وہ صحابی ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ انی لاحبک یا معاذ، اللہ کی قسم معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے۔ کتنے بڑے صحابی ہیں۔ یہ صرف ایک بات ہے اور بہت ساری باتیں۔ ملک شام میں یہ رہتے تھے، ملک شام میں طاعون پھیل گیا، 36,000 صحابہ اس میں شہید ہو گئے۔ تو ان کی 2 زوجہ تھیں، پہلی زوجہ طاعون میں مبتلا ہوئیں اور شہید ہو گئیں، دوسری زوجہ وہ بھی طاعون میں مبتلا ہوئیں، وہ بھی شہید ہو گئیں، اور خود بھی طاعون کے اثرات جسم میں انہوں نے محسوس کر لیے، اور یہ نظر آنے لگا کہ یہ طاعون کی بیماری مجھے بھی لگنا شروع ہو گئی، یعنی پتہ لگ گیا کہ اب میرا وقت اللہ سے ملاقات کا قریب آ گیا۔ تو اپنے دوستوں سے فرمایا کہ بھائی خدا کے لیے میری شادی کر دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری موت اس حال میں آ جائے کہ میں بغیر بیوی کے ہوں، اور اس حال میں میری اللہ سے ملاقات ہو، یہ بات مجھے پسند نہیں۔ یہ دونوں واقعے اس کتاب میں لکھے ہوئے جو میں نے ابھی بتائی۔ تو یہ ساری باتیں میں نے اس بات کے لیے عرض کی ہیں کہ نکاح اور شادی کا معاملہ کتنا اہم ہے، ان ساری چیزوں سے یہ چیز ہمیں سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ یہ کتنا اہم ہے، لیکن ہم نے اس کو غیر اہم قرار دے دیا، اور اس کو ہم اس میں تاخیر کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابھی ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے، ایسا ہو جائے۔ نہیں، یہ حکم نہیں ہے، فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر کرنے کی اجازت نہیں ہے، حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز کا وقت آ جائے، جنازہ تیار ہو جائے اور لڑکی کے جوڑ کا رشتہ مل جائے، پھر اس میں تاخیر کرنے کی اجازت۔ ہم نے اپنے وہ بنائے ہوئے ہیں کہ نہیں، لڑکا بھی اپنے پاؤں پہ نہیں کھڑا ہوا، ابھی ایسا ہے، ابھی ویسا ہے۔ ضرورت کے مطابق وہ اپنی بیوی کا نام نقہ اٹھا سکتا ہو، ضرورت کے مطابق، بہت زیادہ خواہش والا، عیاشی والا نہیں، ضرورت کے مطابق وہ کر سکتا ہے، بھائی رشتہ طے کرو، شادی کرو۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ اب وقت چونکہ کافی زیادہ اور عنوانات زیادہ ہیں تو میں اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو ایک بات یہ ہوئی کہ یہ اتنی اہم چیز ہے۔ اب آپ لوگوں سے ایک سوال ہے میرا کہ دنیا کا ضابطہ یہ ہے، جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے اس کو حاصل کرنا مشکل ہوتا ہے یا آسان ہوتا ہے؟ مثال کے طور پہ آکسیجن ضروری ہے نا ہمارے سانس لینے کے لیے، اگر 1 منٹ کے لیے بھی آکسیجن بند ہو جائے انسان کی موت واقع ہو جائے، ضروری ہے۔ لباس
ضروری ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ پانی ضروری ہے، کھانا ضروری ہے، یہ ضروریات زندگی ہے نا، اس کے بغیر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ ساری چیزیں جو میں نے ذکر کی، پانی، کھانا، لباس اور آکسیجن، ان ساری چیزوں کو اگر ایک بند کمرہ ہو بالکل پیک، اس کے اندر بھی آکسیجن اللہ نے رکھی ہوئی ہے، آدمی زندہ سانس لے سکتا ہے۔ تو جو چیز جتنی زیادہ اہم ہوتی ہے نا، اس کو حاصل کرنا اتنا زیادہ آسان رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے کتنا آسان رکھا ہے، پانی، کھانا، لباس، سانس لینے کے لیے آکسیجن۔ تو اسی طریقے سے یہ شادی کرنا بھی انسان کے ایمان کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تو ایک طرف تو وہ اتنا ضروری ہے اور دوسری طرف اس کو مشکل بنا دیا جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بھائی اتنی ضروری چیز کہ اس کے بغیر انسان کا ایمان کامل نہیں ہو رہا، تو اس کو حاصل کرنا آسان ہونا چاہیے، اس کو مشکل نہیں ہونا چاہیے۔ ورنہ تو آدمی کہے گا کہ بھائی میرا ایمان تو آدھا ہی رہے گا، شادی اتنی مشکل ہو گئی، میرے پاس تو اس کے اسباب نہیں ہے، میری حیثیت نہیں ہے، تو اس کا ایمان تو آدھا ہی رہے گا۔ تو فرمایا کہ جتنی یہ اہم ہے اتنی اس سے اتنی زیادہ آسان بھی ہے۔ کتنی آسان ہے شادی؟ ایجاب اور قبول بھی۔ دو کم سے کم دو گواہ، دو مرد یا ایک مرد دو عورتیں، اور اس میں مہر کا ذکر ہوگا، اور مہر ادھار بھی ہو سکتا ہے اگر کسی کے بعد فوری ادائیگی کا انتظام نہیں ہے۔ بس اس کا نام شادی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ قاضی صاحب کو بلانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، میری کوئی ضرورت نہیں، کسی قاضی صاحب کی کوئی ضرورت نہیں۔ کتنی آسان ہے۔ اب مثال کے طور پہ لڑکی کے والد ہیں، یہ لڑکے سے کہیں کہ ہاں بھائی ہم نے اپنی فلانی بیٹی، یہ اس کا نام ہے، عائشہ ہے، فاطمہ ہے، زینب ہے، اس کا میں نے آپ سے نکاح کر دیا اتنے مہر کی عوض، آپ نے قبول کیا؟ ہاں بھائی قبول کیا، چلو بھائی اللہ اللہ خیر صلی اللہ، شادی ہو گئی بس۔ ہاں اتنی آسان ہے، کم سے کم دو گواہ۔ لیکن حدیث میں یہ ہے کہ بھائی نکاح کی خوب تشہیر کرو، اس کا اعلان کرو، اعلنوا ھذا النکاح وجعلوہ فی المساجد، کہ نکاح کا خوب اعلان کرو، اس لیے کہ گناہ اور نکاح میں فرق یہ ہے کہ گناہ چوری چھپے ہوتا ہے، یہ علل اعلان ہوتا ہے۔ اور فرمایا اس کی تشہیر کا آسان طریقہ کیا ہے کہ نکاحوں کو مسجد میں کرو، اس لیے کہ مسجد میں مسلمانوں کا سب سے بڑا مجمع ہوتا ہے، تو آسانی کے ساتھ نکاح کی تشہیر ہو جائے گی، سب کو پتہ چل جائے گا فلاں کی بیٹی فلاں کا بیٹا رشتہ اس ازدواج میں آج منسلک ہو گئے۔ لیکن کیا ہے کہ ایجاب و قبول، اب آپ کہیں گے خطبہ تو ہمیں آتا نہیں ہے، خطبہ کون پڑھے گا؟ خطبے کے لیے تو قاضی صاحب کو بلانا پڑے گا؟ نہیں، آپ سب کو خطبہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہمیں خطبہ آتا ہے، ہر مسلمان کو خطبہ آتا ہے۔ خطبہ کسے کہتے ہیں؟ خطبہ کہتے ہیں اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود، اسی کا نام خطبہ ہے۔ اللہ کی تعریف نہیں آتی، سورہ فاتحہ سب کو آتی ہے، سورہ فاتحہ کیا ہے؟ اللہ کی تعریف تو ہے، درود شریف ہر مسلمان کو آتی ہے، بس یہی خطبہ ہے۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھیں، درود شریف پڑھیں، خطبہ ہو کہ ہاں بھائی بیٹا ہم نے آپ کو اپنی بیٹی نکاح میں دے دی اتنے مہر میں، قبول ہے، چلو بھائی چلو شادی، بس مہر کے پیسے ابھی نہیں ہے، چلو بعد میں دے دینا، کوئی بات نہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس میں ایک روپیہ بھی خرچ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا، کتنی آسان ہے۔ بارات تو مسلمانوں کی رسم ہی نہیں ہے، تو ہندوؤں کی رسم ہے، اسلام میں بارات نہیں ہے۔ اسلام میں دو مجلسیں ہیں نکاح میں، ایک یہ نکاح کی مجلس جو ابھی ہو رہی ہے، اور ایک ولیمہ حیثیت کے مطابق، ولیمہ حیثیت کے مطابق، حیثیت سے زیادہ نہیں کہ اللہ معاف فرمائے کہ سود پر بھی قرض اٹھا لیا ولیمے کے لیے، تو بھائی ولیمہ تو سنت تھا اور سود حرام تھا، اگر آپ ولیمہ نہ کرتے تو ٹھیک ہے ایک سنت رہ جاتی، لیکن یہ کہ آپ گناہگار تو نہ ہوتے نا، لیکن سود تو آپ نے اللہ سے اعلان جنگ، تو ولیمہ حیثیت کے مطابق، اور اگر بالکل حیثیت نہیں ہے تو بالکل ہی ولیمہ نہ کریں، شادی میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا، کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود اپنے 11 نکاح ہوئے، 11، اور جس وقت آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ کا انتقال ہوا، 9 ازواج مطہرات اس وقت بھی بقید حیات موجود تھی، تو آپ نے بھی تو ولیمہ کیا ہوگا نا آخر، تو آپ کے ولیمے کیسے تھے؟ اور 4 آپ کی صاحبزادیاں تھیں، 11 نکاح آپ نے خود اپنے کیے، 4 ان کے کیے، 15 نکاح آپ نے کیے، تو آخر آپ نے بھی تو ولیمہ ہوا ہوگا، آپ کی صاحبزادیوں کا بھی ولیمہ ہوا ہوگا، آپ کے بھی 11 ولیمے ہوئے ہوں گے، تو وہ ولیمے کیسے تھے؟ تو اس کے لیے میں جو سب سے زیادہ جو سب سے بڑا ولیمہ تھا وہ عرض کر دیتا ہوں، باقی سب اس سے کم درجے کے تھے۔ سب سے بڑا ولیمہ کون سا تھا کہ ہماری ماؤں میں سے حضرت زینب رضی اللہ عنہا جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، ان کے نکاح کے بعد جو ولیمہ ہوا وہ سب سے بڑا تھا۔ وہ سب سے بڑا کیا تھا؟ وہ ہمارا سب سے چھوٹا بھی نہیں ہے، کہ ایک بکری ذبح کی گئی اور جو کے آٹے کی روٹی پکائی گئی،
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 15 11 آپ کے اپنے 4 آپ کی صاحبزادی ہیں ان میں سب سے بڑا ولیمہ یہ، باقی سب اس سے کم درجے کے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجبور تھے، بے بس تھے اور پیسے نہیں تھے، انتظام نہیں تھا، فقر و فاقہ تھا، نعوذ باللہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے اختیارات دیے تھے کہ اگر آپ چاہتے تو ایسا ولیمہ کرتے کہ دنیا بننے سے لے کر دنیا فنا ہونے تک کوئی ایسا ولیمہ نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے اختیارات اللہ نے دے رکھے تھے۔ پیسوں کا وہاں مسئلہ نہیں تھا، ایک اشارہ کریں سارے پہاڑ سونے کے بن جائیں گے، پیسوں کا کیا مسئلہ ہے؟ پیسوں کا مسئلہ نہیں تھا، لیکن آپ نے یہ سب جان بوجھ کر کیا، اپنی امت کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ دیکھو میں تو سب کچھ کر سکتا ہوں لیکن میں نہیں کر رہا، تو تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ ایک موقع پر کیا ہوا کہ آپ نے ایک نکاح فرمایا اور آپ نے تمام صحابہ سے فرمایا کہ بھائی جس جس کے پاس کھانے کی جو چیزیں وہ لے کر آئے، اور جو آپ نے بھی منگوا لی اپنے گھر سے، فرمایا دسترخوان بچھاؤ۔ وہ ساری چیزیں رکھی اور سب نے مل کر کھایا، اور آپ نے فرمایا چلو بھائی یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہو۔ اتنا آسان ولیمہ کر۔ ایک موقع پر آپ نے ایک نکاح کیا، آپ کی خدمت میں دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا، آپ نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ سے فرمایا بھائی سب کو پلانا شروع کرو۔ وہ آپ کا معجزہ ہوتا تھا کہ اس میں اللہ اتنی برکت دے دیتے تھے کہ وہ پیالہ ختم ہی ہو کے نہیں دیتا تھا۔ سب کو پلانے کے بعد آخر میں آپ نے خود نوش فرمایا اور آپ نے فرمایا چلو بھائی یہ تمہاری ماں کا ولیمہ ہوں گے۔ تو اتنا آسان کام۔ اب آپ یہ بتائیے کہ ہم نے اس کو شادی کو قیامت صغریٰ بنا رکھا ہے۔ ایک تو قیامت کبریٰ بڑی قیامت آئے گی، اس کو قیامت صغریٰ بنانی کہ یہ بھی ہو یہ بھی ہو، کتنے لاکھوں روپے جب تک نہیں ہوں گے کہتے شادی نہیں ہو سکتی۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائی ہیں، اگر ہم سب اس طرح سے شادیاں کرنا شروع کر دیں تو کوئی لڑکا کوئی لڑکیوں میں کنوارا یا کنواری نظر آئے گی؟ سروں میں بالوں میں سفیدیاں آ گئیں، لڑکیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی، کیوں؟ اس لیے کہنا ہمارے پاس انتظام نہیں۔ تو بھائی اس میں کون سا انتظام آ گیا؟ اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، اور لڑکی والوں کا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لڑکا اپنی حیثیت کے مطابق ولیمہ کرے گا، لڑکی والوں کے تو کچھ نہیں ہے۔ اسلام میں لڑکی والوں کی طرف سے کھانا بھی نہیں ہے۔ بھائی انہوں نے لڑکی دے دی نا، اپنے دل کا ٹکڑا کاٹ کے دے دیا، اب آپ ان سے کیا لینا چاہتے ہیں مجھے؟ اب ایک مثال میں عرض کرتا ہوں۔ ایک فطری چیز کیا ہے کہ جب کسی آدمی کو خوشی حاصل ہو نا، خوشی، تو کہتے ہیں کہ فوراً چھوٹتے ہم کہتے ہیں کھانا کھلاؤ۔ مثال کے ایک آدمی کی بڑی ترقی ہو گئی، کہیں ملازمت کرتا تھا، اس کی پہلے 2 لاکھ تنخواہ تھی، اب 4 لاکھ ہو گئی، سارے دوست پکڑ لیتے بھائی کھانا کھلاؤ۔ کسی آدمی کو اللہ نے بڑا کاروبار دے دیا، کوئی ترقی ہو گئی، کچھ ہو گیا، تو فوراً کہتے ہیں کھانا کھلاؤ۔ یعنی خوشی کے موقع پر کھانا، یہ ایک انسانی فطرت ہے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس گھر میں شادی ہو رہی ہے اور وہاں سے لڑکی رخصت ہو کے جا رہی ہے، کل تک باپ کے جو ناز نخرے اٹھانے والی تھی، اب آج کے بعد وہ اس گھر میں نہیں ہوگی، اور بھائیوں کا جس پر بھرم چلتا تھا وہ نہیں ہوگی آج کے بعد۔ تو یہ ان گھر والوں کے لیے مصیبت کا دن ہے یا خوشی کا دن ہے؟ اور ان سے کھانا بھی مانگا جا رہا کہ کھانا بھی کھلاؤ۔ ان کو تو کھانا کھلانا چاہیے کہ اتنی بڑی مصیبت ان کے اوپر آ رہی ہے کہ کل اس گھر کی زینت یہاں نہیں ہوگی، اور جنہوں نے پوری زندگی اس کو پالا پوسا اور اس کو اتنا قابل بنایا، اور آج اٹھا کر یہ دوسرے کے حوالے کر رہے ہیں، اپنے گھر کی زینت دوسرے کے گھر کی زینت بنا رہے ہیں، تو یہ تو اتنی ان کے لیے پریشانی کا دن ہے، اور کہتے ہیں تم کھانا بھی کھلاؤ۔ یہ تو الٹا چل رہا ہے۔ تو یہ فطرت کے بھی خلاف ہے اور سنت کے خلاف ہے، اسلام کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو اسلام میں نے عرض کیا کہ نکاح میں 2 چیزیں، ایک یہ ہو گیا، اب اس میں کوئی نہیں ہے بھائی، نکاح ہو گیا، اب یہ آپ کی بیوی ہے۔ اب یہ دلہا میاں جائیں اپنی دلہن کو لینے کے لیے، اپنے ساتھ اپنی 1 2 بہنوں کو لے لیں، 1 2 خالوں کو، 1 2 پھپھیوں کو لے لیں، 8 10 آدمی چلے جائیں، ان کے گھر سے لے کے اپنی بیوی کو یہ رخصت میں دیں۔ باقی آپ کے مہمان ہیں آپ کے گھر پہ، آپ ان کو کھانا کھلا دیں۔ ظاہر بات ہے لڑکی والوں کے گھر پہ بہت سارے مہمان ہوں گے، وہ ان کے مہمان ہیں، وہ ان کو کھانا کھلائیں، ان کے بہن بھائی سالے سالیاں ان کی اولادیں۔ لڑکے والے ان کے گھر پہ بھی مہمان ہوں گے، وہ اپنے مہمانوں کو کھانا کھلا دیں۔ لیکن بارات، یہ تو ہندوؤں سے وہاں جو ادھر سے ہم آئے پاکستان ہجرت کر کے تو ان کے ساتھ وہاں سے لے کر آ گئے، یہ نہیں ہے ولیمہ اپنی حیثیت کے مطابق جتنوں کی، تو یہ ہے۔ اب وہ بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اتنی باتیں ہو گئی ہیں، بس 1 2 باتیں عرض کر کے اپنی بات میں ختم کر کے نکاح کا خطبہ شروع کرتا ہوں کہ یہ جو میاں بیوی کا معاملہ ہے، یہ صرف 2 فردوں کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ 2 خاندان جڑ رہے ہیں، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے اوپر حقوق اور فرائض اللہ تعالیٰ نے لاگو فرمائے ہیں۔ اس میں سنت کیا ہے؟ یہ بات میں صرف یہ جو دلہا میاں میرے سامنے بیٹھے ہوئے نا، میں ان کے لیے نہیں کہہ رہا، اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں
اور جتنے ادھر شادی شدہ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے کسی کی شادی کو 40 سال ہو گئے ہیں، 30 سال ہو گئے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، یہ سب کے لیے یہ بات ہے، یہ سنت سب کے لیے کہ جب گھر میں داخل ہوں تو ہنستا مسکراتا چہرہ لے کر بآواز بلند السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سلام تو ماشاءاللہ اکثر حضرات کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو مسکرانے والی سنت ہے نا، اس پر عمل نہیں ہوتا۔ تو جو حضرات اس پر عمل کرتے ہیں وہ ہاتھ اٹھائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ترغیب ہو جائے، شوق ان کو کہ جو اس سنت پر عمل کرتے ہیں کہ سلام بھی کرتے ہیں بآواز بلند اور مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ چہرہ منہ لٹکا ہوا 12 بجے میں اور لٹکا ہوا منہ لے کر اندر داخل ہوتے۔ بھائی آپ کاروبار ملازمت جہاں کہیں بھی تھے اس کو وہیں بند کر کے آئیں۔ اب آپ ایک شوہر کی حیثیت سے گھر میں آ رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ غم زدہ کوئی تھا؟ آپ کو اپنی پوری امت کا غم رہتا تھا، قیامت تک آنے والا میرا ایک ایک امتی جہنم سے بچ جائے جنت میں چلے جائے، ہر وقت آپ غمگین رہتے تھے۔ لیکن جب آپ گھر میں تشریف لاتے تھے کہ اب میں ایک شوہر ہوں، اور شوہر کو گھر میں کیسے آنا چاہیے؟ مسکراتے ہوئے تشریف ہمیشہ۔ تو یہ عزم کریں پوری زندگی کے لیے، جب تک ہم زندہ ہیں، جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں گے بآواز بلند سلام اور مسکراتے ہوئے داخل ہوں گے، ٹھیک ہے؟ ایک ہی سنت پر، یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہم سب کے لیے یہ بات۔ اچھا، اب لڑکی کے لیے اور بیوی کے لیے کیا سنت ہے؟ تو جتنے حضرات یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی اپنی بیٹیوں کو اس کی تاکید کریں گے، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کو بھی کریں گے اور آپ بھی کریں گے کہ بیٹا دیکھو، جب بھی تمہارا شوہر گھر میں داخل ہو تو شوہر کی سنت تو یہ ہو گئی، بیوی کے لیے بھی تو کوئی سنت ہوگی نا۔ بیوی کے لیے سنت کیا ہے؟ بیوی کے لیے سنت یہ ہے کہ جیسے ہی اس کا شوہر گھر میں داخل ہو اور اسے معلوم ہو جائے، وہ گھر کے اندر جس کام میں بھی مشغول ہے اپنے کام کو چھوڑ کے آ جائے اور دروازے پہ آ کر مسکرا کر اپنے شوہر کا استقبال کرے۔ اس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے، اس کے ہاتھ سے وہ چیز لے لے۔ آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ والی سنت، بیوی والی سنت کس کس کے گھر میں موجود ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں۔ 1 2 3 4 5 6، یہ دیکھیں اس سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو اب ہم پھر پریشان ہیں، کیوں پریشان ہیں؟ جب ہم سنتیں چھوڑ رہے ہیں تو پریشان تو ہم ہوں گے نا۔ تو یہ اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو اس کی تاکید کریں، چاہے شادی کو 30 سال بھی ہوگا، یہ ان کے لیے بھی سنت ہے، صرف نئی دلہن کے لیے سنت نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب شوہر بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی شوہر کو دیکھ کے مسکراتی ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کو دیکھ کے مسکراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو مسکرانے سے پاک ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں سے پاک ہیں۔ مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور ان کو نوازتے ہیں، ان پر اپنی برکتیں نازل فرماتے ہیں، رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے، جس گھر میں اللہ کی رحمتیں برکتیں نازل ہو رہی ہوں وہاں کوئی لڑائی جھگڑا ہوگا؟ تو سنتوں کو چھوڑتے ہیں۔ اور ایک تاکید اپنی بیٹیوں کو یہ کریں، رخصت کرتے وقت یا جو رخصت کر چکے انہوں نے اب تک نہیں کیے وہ اب کریں، کہ بیٹا دیکھو، اب جس گھر میں آپ جا رہی ہیں نا، تو جیسے ہم آپ کے ماں باپ ہیں نا، اب وہ جو آپ کے ساس سسر ہیں وہ بھی آپ کے ماں باپ ہیں۔ آپ یہ سمجھنا کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرے باپ ہے، ان کی شکل میں ہمیں دیکھنا۔ جیسے ہم آپ کو پوری زندگی آپ ہمارے پاس رہیں، 17 سال، 18 19 20 21، ہم پیار بھی کرتے ہیں، شفقت بھی کرتے تھے، آپ کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے، دونوں چیزیں ہوتی تھی۔ تو اگر آپ یہ سمجھیں گی کہ بھئی یہ میری ساس ہیں، یہ میرے سسر ہیں، اور جب انہوں نے کہیں ڈانٹ دیا تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گی۔ لیکن جب آپ یہ سوچیں گی کہ یہ تو میرے ابو ہیں، یہ میری امی ہیں، تو وہ بھی تو مجھے ڈانٹتے تھے، پیار بھی کرتے تھے، ڈانٹتے بھی تھے، تو ڈانٹ دیا تو کیا ہو گیا، پیار بھی تو کرتے ہیں۔ تو آپ ان کو یہ سمجھیں، ساس سسر ان کو نہیں سمجھیں، ان کو یہ سمجھیں۔ اور ایک ان کو تاکید کیا کرنی ہے بیٹیوں کو کہ بیٹا دیکھو، آپ کا اصل گھر جو ہے نا وہ ہے جہاں آپ جا رہی ہیں۔ تو زندگی میں ایسے مواقع آئیں گے، بلکہ آتے رہیں گے، کہ کبھی کبھی ٹکراؤ ہوگا ہماری بات کا اور آپ کی شوہر کی بات کا۔ تو جہاں کہیں ٹکراؤ ہو جائے نا، جائز کام میں، ناجائز کی بات نہیں ہو رہی، ناجائز تو کسی کی بھی ماننا جائز نہیں ہے۔ ناجائز بات تو اگر ماں باپ بھی کہیں تو اولاد کے لیے حکم یہ ہے کہ ان کی بات نہ مانے۔ جائز بات ہو رہی ہے کہ شوہر ایک جائز بات کہہ رہا ہے اور ایک ہم آپ کو جائز بات کہہ رہے ہیں، مثلا ماں باپ کہہ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں بھی تقریب ہے، ہمارے گھر میں بھی تقریب ہے، آپ ہرگز ہماری تقریب میں نہ آئیں، آپ اپنے سسرال کی تقریب اٹینڈ کریں۔ یہ ان کو تاکید کرنی ہے کہ جہاں کہیں بھی ٹکراؤ ہوگا ہماری بات میں اور آپ کے شوہر کی بات میں، آپ اپنے شوہر کی بات کو ترجیح دیں، ہماری بات کو ترجیح نہ دیں۔ یہ ان کو تاکید کرنی ہے، یہ اسلام کا سبق ہے۔ اس لیے کہ عورت پر سب سے زیادہ حق اپنے شوہر کا ہے اور مرد پر سب سے زیادہ حق اپنے والدین۔ تو یہ تاکید کرنی ہے، یہ نصیحتیں کر کے اپنی بچیوں کو رخصت کرنا ہے۔ بہرحال وقت
زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے کہ باتیں تو اتنی ہیں کہ اذان ہو جائے گی مغرب کی، پھر ختم نہیں ہوں گی، اور ساری ضروری باتیں ہیں، لیکن اب کیا کریں، کس بات کو لیں کس بات کو چھوڑیں؟ تو میں اتنا نااہل آدمی ہوں کہ یہ انتخاب بھی نہیں کر سکتا کہ کون سی ضروری بات بولوں، کون سی ضروری بات چھوڑ دوں۔ بہرحال کچھ ضروری باتیں آ گئیں، لیکن بہت ساری رہ بھی گئیں۔ تو جتنی آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی جناب علی محمد ابراہیم صاحب، آپ نے اجازت لے لی دلہن سے؟ آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ رباب مبشر کا نکاح میں حمزہ ارشد ولد محمد ارشد سے کر دوں؟ ٹھیک ہے۔ تو نکاح کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے ایک بات بس آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں کہ یہ جو طریقہ میں نے عرض کیا شادی کا، تو اب اس میں تھوڑا سا اگر ہاتھ کھڑا کر کے بتا دیں کہ کون کون سے حضرات ایسے ہیں جن کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا، یہ جذبہ پیدا ہوا کہ انشاءاللہ اس طرح سنت کے مطابق ہم شادیاں انجام دیں گے۔ سب سے پہلا مخاطب میں خود ہوں، میں خود یہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ جو یہ سنت کا طریقہ ہم نے یہاں سنا، اس کے مطابق ہم شادیاں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔